ایک فرقہ ہے جس کا نام عام طور پر تو سنا نہیں جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک فرقہ ماتریدیہ ہے۔ ماتریدیہ ایک علاقے کا نام ہے سمرقند میں، کہ جہاں پر اس عقیدے کے لوگ رہا کرتے تھے کہ جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مذہب اشعری جو اہل حدیث کے فرعی تابع بن کر کے اہل حدیث کا ظاہر ہوا ہے، اسی طریقے سے اشعری کی طرح ہی ماتریدیہ ہے۔ اشعری ذرا معروف زیادہ ہو گیا، ماتریدیہ اور اشعری میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ اشعری عراق کے اندر کام کر رہے تھے اور ماتریدیہ یہ بصرہ میں کام کر رہے تھے۔ دونوں کی جگہ الگ الگ تھی، لیکن تھا عراق کا ہی علاقہ، عرب کا ہی علاقہ، تو دونوں ایک زمانے تقریباً ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں۔ البتہ یہ تناقض ذہن میں نہ آئے کہ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اشعری کے وفات کے بعد 3 یا 9 سال کے بعد مذہب ماتریدیہ وجود میں آیا، تو پھر ایک زمان میں کیسے ہو گئے؟ ایک زمان میں اس اعتبار سے کہ مذہب اشعری وہ بصرہ میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور یہ لوگ جو یعنی ماوراء النہر اس میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور یہ لوگ جو اشعری تھے وہ عراق کے اندر کام کر رہے تھے، خراسان، عراق۔ فرماتے ہیں کہ دونوں علاقے اسلامی علاقے ہیں، اور دونوں ایک زمانے میں اس اعتبار سے کہ دونوں مذہب اس وقت رائج تھے، ماتریدی اور اشعری۔ جس طریقے سے اشعری مذہب اہل حدیث سے متاثر ہو کر فرعی طور پر بنا، اگرچہ کہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اشعری نے اس کو ظاہر کیا، تو دوسری طرف مذہب معتزلہ کو وہ اختتام دے رہے تھے اور اس کو اعتراضات کر کے سرکوب کر رہے تھے۔ یہ مذہب ماتریدیہ آیا ہے امام محمد ابن محمود ماتریدی سمرقندی سے اشعری کے 9 یا 3 سال کے بعد، جس میں انہوں نے اہل سنت اور اہل حدیث کی بڑی مدد
کی ہے اور معتزلہ پر اعتراض کر کے اس کو اختتام تک پہنچایا ہے۔ اشعری نے بھی یہی کام کیا کہ معتزلہ پر اعتراض کر کے اشعری نیا مذہب بنایا۔ ماتریدی نے بھی یہی کام کیا۔ دونوں کے کام ایک تھے اور اشعری مذہب دونوں ایک ہی زمانے میں رائج ہوئے ہیں اور ایک ہی عراق کی اسلامی سرزمین پر دونوں نے یہ کام کیا ہے۔ البتہ امام اشعری معتزلہ کو اعتراضات کر کے اختتام پر لائے اور اہل سنت و اہل حدیث کو عراق میں ترویج دے رہے تھے، لیکن امام اشعری مذہب شافعی کی فقہ میں تقلید کرنے والے تھے، جبکہ ماتریدی وہ بھی معتزلہ مذہب کو شرق اسلامی میں انتہائی اعتراضات کر کے اس کو کم کرنے والے تھے، جبکہ ماتریدی تقلید کرنے والے تھے ابو حنیفہ کی فقہ میں۔ پس بصرہ و خراسان یہ دونوں زمینیں، بصرہ میں مختلف عقائد اور مختلف نظریات کا منبع بن گیا اشعری کی وجہ سے، اور خراسان میں یہاں پر یہ اہل حدیث کا مرکز قرار پایا اہل خراسان ماتریدیہ کی وجہ سے۔ بس دونوں کے دونوں زمین فرق رکھتی ہے، ایک شرق میں کام کر رہے تھے، ایک غرب میں کام کر رہے تھے، لیکن دونوں جو ہے معتزلہ مذہب کو کم کر رہے تھے، معتزلہ مذہب پر اعتراض کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اہل سنت کے اہل حدیث والے مذہب کو تقویت کر رہے تھے، اہل حدیث میں کچھ نہ کچھ اصلاحات کر کے۔ تو دونوں کا کام ایک جیسا تھا، لیکن اشعری مذہب اپنے شاگردوں کی سے زیادہ مشہور ہو گیا، ماتریدی کا مذہب اپنے شاگردوں کے سے زیادہ مشہور نہیں ہو سکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔